آج کے اس ایڈیٹوریل میں ہم اسرائیل کی بے بنیاد میتھس اور فسانوں کی بات کریں گے اور اسرائیلی پروپیگنڈا کو ناکام بنانے کی کوشش کریں گے۔ میتھ نمبر 1، اسرائیل کہتا ہے کہ حماس ایک دہشت گرد تنظیم ہے۔ نہیں، حماس ایک دہشت گرد تنظیم نہیں ہے۔ جنیوا کنونشن کے تحت اگر کوئی قوم قابض ملٹری کے زیر سایہ رہنے پر مجبور ہو تو اس قوم کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ مزاحمت کا کوئی بھی طریقہ کار استعمال کر سکتی ہے، جس میں عام سٹرگل بھی شامل ہو سکتی ہے۔ راکٹ فائر کرنا بھی مزاحمت کا حصہ ہو سکتا ہے، کیونکہ اسرائیل فلسطینیوں کی زمین پر قابض ہے۔ حماس سمیت تمام فلسطینی گوریلا فائٹرز ہیں، دہشت گرد نہیں۔ میتھ نمبر 2، اسرائیل کہتا ہے کہ حماس نہتے عوام پر اندھا دھند میزائل فائر کرتا ہے۔ یہ بھی درست نہیں ہے۔ اسرائیل کے قوانین کے تحت ہر مرد اور عورت کو آرمی میں شامل ہونا ہوتا ہے اور ہر اسرائیلی 40 سال کی عمر تک اور بعض اوقات 40 سال سے بھی اوپر کی عمر تک ایک ریزروسٹ کی حیثیت سے آرمی کا حصہ ہوتا ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ حماس سویلینز پر راکٹ فائر کرتا ہے درست اس طرح نہیں، کیونکہ یہ ممکن ہی نہیں کہ ایک ہی وقت میں تمام مرد اور عورتیں آرمی میں بھی ہوں اور سویلینز بھی ہوں۔ ایک اور اہم بات، اسرائیلی آباد کار لوگوں کو اپنے ساتھ ہتھیار رکھنے کی بھی اجازت ہوتی ہے۔ دنیا میں اسرائیل سب سے بڑا عسکریت پسند معاشرہ ہے اور اسرائیلی سرکار انتہائی خوشی سے تمام آباد کاروں کو اسلحہ فراہم کرتی ہے۔ اسرائیلی آباد کار فلسطینیوں کے قتل عام میں بھی ملوث ہوتے ہیں، جس کا ان کو حساب نہیں دینا ہوتا اور قانون ان سے کوئی پوچھ گچھ نہیں کرتا۔ ایسے آباد کاروں کے دفاع کے لیے اسرائیلی آرمی بھی ہر وقت موجود رہتی ہے، اور اگر حماس اندھا دھند راکٹ فائر کرتا ہے تو اسرائیلی جان بوجھ کر قتل عام کرتے ہیں، اور اس وقت پوری دنیا ٹی وی اور سوشل میڈیا پر سب کچھ لائیو دیکھ رہی ہے۔ میتھ نمبر 3، اسرائیل کا کہنا ہے کہ حماس نے 7 اکتوبر کو جنگ کا آغاز کیا۔ جنگ کا آغاز 7 اکتوبر کو نہیں ہوا تھا۔ حماس آپریشن اس رد عمل کا حصہ ہے جس کے تحت غزہ کا محاصرہ 2007 سے جاری ہے، اور اسرائیل کا غزہ اور فلسطین پر قبضہ گزشتہ 75 سال سے جاری ہے۔ میتھ نمبر 4، اسرائیل کا کہنا ہے کہ فلسطینی اور عرب یہودیوں سے نفرت کرتے ہیں۔ یہ بالکل بے بنیاد بات ہے۔ عرب یہودی، عرب عیسائی اور عرب مسلمان گزشتہ کئی ہزار سالوں سے امن سے ایک دوسرے کے ساتھ رہ رہے تھے، اور یہ مذاہب اس خطے کے اندر پیدا ہوئے تھے۔ عرب کا اسرائیل کے ساتھ مسئلہ ہے، یہودیوں کے ساتھ نہیں۔ اسرائیل نے فلسطینیوں کی سرزمین پر قبضہ کر کے عربوں کو ان کے گھروں سے بے دخل کیا ہے۔ اسرائیل اس وقت 3 ملکوں کی سرزمین پر قابض ہے، اور اگر اسرائیل کے علاوہ دنیا کا کوئی بھی ملک فلسطین پر قبضہ کرے گا تو فلسطینی ان سے بھی لڑیں گے۔ میتھ نمبر 5، اسرائیل کا کہنا ہے کہ جو ان کے ملک کی مخالفت کرتے ہیں وہ یہودیوں سے نفرت کرتے ہیں۔ یہ بھی بالکل غلط ہے۔ یہودی ہونے میں اور ایک اسرائیلی ہونے میں بہت فرق ہے۔ یہودی ہونا ایک مذہب کا حصہ ہے، جبکہ زائنزم ایک سیاسی نعرہ ہے، اور اسرائیل کی بنیاد زائنزم پر رکھی گئی تھی۔ آج ایسے بھی یہودی ہیں جو فلسطینیوں کا ساتھ دیتے ہوئے اسرائیل کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں، اور پھر جو بائیڈن جیسے زائنسٹ بھی ہیں جو اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں۔ میتھ نمبر 6، اسرائیل کا کہنا ہے کہ اسرائیل پہلا یہودی ملک ہے۔ اسرائیل کے قیام سے پہلے بھی روس میں ایک یہودی اسٹیٹ موجود تھی جسے جوئش آٹونومس اوبلاسٹ کہا جاتا تھا، جو آج بھی موجود ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ اسرائیل کا قیام اس لیے وجود میں آیا کیونکہ پہلے کوئی یہودیوں کی ریاست نہیں تھی، یہ بات درست نہیں ہے۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ 20% اسرائیلی عرب ہیں، لیکن تمام عرب یہودی نہیں ہیں۔ تو پھر یہودی ریاست کا تصور کیسے ممکن ہے جب آبادی کا زیادہ حصہ یہودی ہی نہیں ہے؟ میتھ نمبر 7، اسرائیل کا کہنا ہے کہ فلسطین کی سرزمین کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا۔ یہ بھی درست نہیں ہے، اور کہیں بھی نہیں کہا گیا کہ آپ دنیا کے کسی حصے میں جائیں اور کسی کی زمین پر قبضہ کر لیں۔ میتھ نمبر 8، اسرائیل کا یہ بھی کہنا ہے کہ اسرائیلی خدا کے منتخب کیے ہوئے لوگ ہیں۔ یہ بھی درست نہیں ہے۔ چنے ہوئے یا منتخب لوگوں کی اصطلاح فلسطینی عوام کی نسل کشی کے خلاف ایک جواز کے طور پر دی جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ہم خدا کے چنے ہوئے لوگ ہیں اور ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ میتھ نمبر 9، اسرائیل کا کہنا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں وہ واحد جمہوریت ہے۔
اگر اسرائیل کہتا ہے کہ وہ خدا کے چنے ہوئے لوگ ہیں تو اسرائیل کبھی بھی ایک جمہوریت نہیں ہو سکتا۔ ایسا نہیں ہو سکتا ایک ملک میں کچھ لوگ چنے ہوئے ہوں اور کچھ نہ ہوں، اور پھر آپ کہیں کہ سب برابر ہیں۔ یہ تو ممکن ہے ہی نہیں۔ اسرائیل صرف یورپی یہودیوں کے لیے ایک جمہوریت ہے، جبکہ عرب اور افریقی یہودیوں کو بھی برابر تصور نہیں کیا جاتا۔ آج کے اس ایڈیٹوریل کو ہم اس نقطے پر کنکلوڈ کرتے ہوئے واضح کرتے ہیں کہ زائنسٹ اسٹیٹ نے تمام متس فلسطینی عوام کی نسل کشی اور خطے میں اپنی برتری قائم کرنے کے لیے بنائی ہوئی ہیں۔